اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خواتین کی طرف وہاں پہ جو میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان سب کی خدمت میں اپنا عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں سب سے کہتا ہوں کہ اس وقت اب ہمارا سوال و جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے، تو اب جن کے پاس کوئی سوال ہے تو میرے سے سوال کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں۔ تو اس سلسلے میں پہلے میرے خیال میں حامد بٹ صاحب ہیں، ان کے کچھ سوال ہیں، وہ آ جائیں اور اپنا سوال کریں مجھ پر آگے، پھر اس کے بعد 1 بائی 1 سب کو موقع ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کا دعویٰ مسیح ہونے کا بھی ہے۔ یہاں میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ضروری ہے کہ نزول مسیح ہو اور اس کے ساتھ خروج دجال بھی ہو، کیونکہ آیت لکل دجال اس پر دلالت کرتی ہے کہ یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نزول مسیح ہو اور اس کے ساتھ خروج دجال بھی ہو۔ اگر آپ مسیح صاحب نے مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں، جس کا ذکر ہم نے اپنی حدیث میں کیا تھا جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ ٹھیک ہے، حامد بٹ صاحب کے سوال میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ لوگوں نے یہی سوال 1 صدی قبل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے بھی کیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا تھا کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے، مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ آپ کے سوال کے جواب میں خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت اور دجال کے خروج کی خبر دی تھی، بلکہ ان کی کچھ نشانیوں کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ دجال کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیوں کے مطابق: نمبر 1، دجال ناراض ہو کر غصہ کی وجہ سے خروج کرے گا۔ نمبر 2، بہت ساری قومیں یعنی ملک دجال کی پیروی کریں گے۔ نمبر 3، دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا ایک دریا ہوگا۔ نمبر 4، دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا، اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 70 کلاوے ہوگا۔ نمبر 5، دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ نمبر 6، دجال مشرق سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ نمبر 7، دجال سے ڈر کر لوگ بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں پر جا چڑھیں گے۔ نمبر 8، دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور وہ اس پر ایمان لے آئے گی، اور اس کی بدولت اس کے ہاں مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا جو اس کا انکار کر دے گی، اور اس انکار کی بدولت وہ قوم قحط میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزمان کے صفحات 161 تا 167 تک دجال کی ان نشانیوں کے متعلق احادیث بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں دجال کی، یہ آسم کی بیان فرمودہ ہیں، اور ان سے متعلقہ جو احادیث ہیں آسم کی، وہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، غلام مسیح الزمان جو ہے کتاب، اس کے 161 سے 167 صفحات تک یہ حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیوں کے مطابق یہ دجال اکبر 9/11 کے بعد خروج کر چکا ہے۔ اب وہ دجال کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب بچے بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں، وہ کون ہے، اور وہ خروج کر چکا ہے، اور جو آسم نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ باقاعدہ پوری ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگوں پر حملے ہوئے، کچھ ملکوں پر ہوئے، کچھ لوگ پہاڑوں پر بھی دوڑے، اور اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ بھی ہے، پانی کا دریا بھی ہے، آگ بھی ہے، اس کے سب چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب میرا کافی ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ 9/11 کے بعد وہ کون سا دجال ہے، اس کے
جیسے علی بابا اور 40 چور ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ دجال اکبر ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ جو ویسٹرن ملک ہیں یا یورپین قومیں ہیں یہ چل رہی ہیں ساتھ، اور انہوں نے اسی دجال کا رول ادا کر رہی ہیں یہ قومیں، جس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ دوسری بات یہ بھی ہے، یہ سمجھ لیں کہ دجل کے معنی کسی چیز کو ڈھانپنے اور ملمہ سازی کے بھی ہوتے ہیں نا۔ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو بھی دجال کہا جاتا ہے، اور اپنی کثرت کی وجہ سے ساری زمین پر پھیل جانے والے اور سامان تجارت روئے زمین کے ساتھ روئے زمین کو ڈھانک لینے والے گروہ کو بھی ہم دجال کہیں گے۔ اور یہ صفات عیسائی قوم کے دینی اور دنیاوی علماء میں بدرجہ اتم موجود ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے کے سب سے بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور دجال انہی مغربی اقوام کا مذہبی نام ہے، جبکہ سیاسی قوت و طاقت کے اعتبار سے انہیں یاجوج ماجوج کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا ہے، اور لگ گیا ہوگا پتہ بھی دجال کون ہے۔ وہ تو پھر رہا ہے اس وقت دجال تو ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اللہ تعالیٰ مسئلہ بھی حل کرے گا۔ اگلا سوال پہ کریں۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ ازالہ اہام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 462 اور 463 پہ حضرت السلام اپنے آپ کو کس سلسلہ کا آخری خلیفہ اور کس سلسلہ کا خاتم باعتبار نسبت تامہ قرار دے رہے ہیں؟ میں سامعین سے بھی کہوں گا کہ ان کو اگر موقع ملے تو ازالہ اہام کا یہ جو صفحات ہیں 462 اور 463 جلد جو ہے وہ نمبر 3 ہے روحانی خزائن کی، وہ بھی پڑھ لیں۔ میں نے بحال پڑھے ہیں۔ اولاً اس آپ کے سوال کے جواب میں اول یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنے آپ کو اسلامی سلسلے کا آخری خلیفہ قرار دے رہے ہیں، لیکن واضح رہے کہ یہاں حضور السلام کی آخری خلیفہ سے زمانے کے لحاظ سے آخری خلیفہ مراد نہیں ہے۔ حضرت مرزا صاحب اسام اسلامی سلسلہ میں اسی طرح آخری خلیفہ ہیں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اپنے بعد امت میں نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو صحیح مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام بھی اسلامی سلسلے میں آخری خلیفہ ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم موعود قرار دیا ہے، اور یہ مسلم موعود دراصل موعود خلیفہ ہی ہے۔ آپ کے سوال کے دوسرے حصہ کے مطابق حضرت مرزا صاحب السلام نے اپنے آپ کو اسلامی سلسلہ میں خاتم با اعتبار نسبت تامہ قرار دیا ہے، لیکن واضح رہے کہ آپ کی خاتم سے مراد زمانے کے لحاظ سے ختم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ آپ خاتم الخلفاء اور مجدد الف آخر بھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تجدیدی دائرہ میں خاتم الخلفاء اور مجدد الف آخر کا وہی مطلب ہے جو دائرہ نبوت میں خاتم النبیین کا ہے۔ نمبر 1، اس سلسلے میں مزید تفصیل بتاتا ہوں کہ جس طرح سلسلہ انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے کیونکہ نبوت کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے، اسی طرح اسلامی سلسلہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام خاتم الخلفاء اور مجدد الف آخر ٹھہرے کیونکہ تجدید کے تمام کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے۔ دوسری بات، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا انعام پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ایک شرط قرار پائی، اسی طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد مجددیت اور مسیحیت کا انعام پانے کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ علیہ السلام کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے۔
حضرت مرزا صاحب اسام کے اسلامی سلسلہ میں آخری خلیفہ اور خاتم با اعتبار نسبت تامہ سے یہی مراد ہے۔ اگلا سوال۔ میرا تیسرا سوال ہے کہ فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 32 پر حضور فرما رہے ہیں کہ جب 1000 مہینے کے بعد یعنی کہ 1000 مہینہ کے بعد ایک یا کئی مسلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے جو نئی صدی پر ظاہر ہونے ہوتے ہیں۔ یہاں میرا سوال ہے کہ مبعوث تو صرف ایک مسلح نے ہونا ہوتا ہے، تو کئی مسلحوں کی تخم ریزی کیوں ہوتی ہے؟ میں یہاں پر گزارش کروں گا سامعین سے بھی کہ وہ ازالہ فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 کا صفحہ 32 خود بھی وہ اپنا پڑھیں، اور میں نے تو پڑھا ہے، تو پھر ان کو زیادہ میرے جواب کی پھر سمجھ آئے گی۔ ابھی سوال کی تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ لگ سکتی، کیونکہ وہ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا وہ اصل بات کیا ہے۔ بل میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اس سوال کے جواب کے ضمن میں۔ آپ کے سوال کے مبعوث تو صرف ایک مسلح نہیں ہونا ہوتا ہے، تو کئی مسلحوں کی تخم ریزی کیوں ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ حضور صاحب کے الفاظ میں آسمانی کارروائی سے مراد الہام الہی ہے۔ آپ کے سوال میں یہ آسمانی کارروائی کا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ ہے۔ آسمانی کارروائی سے مراد الہام الہی ہے جو کئی نیک اور سلیم الفطرت انسانوں پر نازل ہوتا ہے۔ الہام نازل ہونا ہی تخم ریزی ہے، لیکن ایسے کئی صاحب الہام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک کو بطور امام الزمان یعنی مجدد صدی کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس انسان کو بطور امام الزمان کھڑا کر دیتا ہے تو پھر اس کے اور دیگر صاحب الہام انسانوں میں بھی زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ کا سوال تو جواب ہی ہے، بس میں نے بتا دیا۔ آگے چلیں۔ اب یہ مترجمین کے سوالات ہیں۔ بالکل، میرے تو یعنی کہ یہی 3 سوال تھے۔ یہ ایک مدرس صاحب کا سوال ہے کہ یہ کہ آپ کا دعویٰ امتی نبی ہونے کا نہیں ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور خلافت کے بعد ملوکیت، کیونکہ آپ نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میری اتباع میں انتخابی خلافت شروع ہوگی، اس لیے پہلے آپ کھل کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کریں تا آپ کا موقف کھل کر سامنے آئے، اور برائے کرم وضاحت فرمائیے کہ آپ کے بعد چلنے والا سلسلہ کس منہاج پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں جواب عرض کرتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208 پر فرماتے ہیں، اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چونکہ یہ آخری ہزار ہے، اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہے۔ یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ ان الفاظ میں حضور صاحب نے اپنے بعد 2 سلسلوں کی بشارت دی ہے، میرے بعد امامت بھی ہوگی، اور میرے بعد ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی نزول فرمائیں گے۔ دونوں کا حضور صاحب نے بیان فرمایا ہے، لیکن ایک شرط لگائی ہے انہوں نے کہ یہ جو امامت بھی ہوگی میرے بعد، اور مسیح جو بھی آئے گا وہ میرے ذل کے طور پر آئے گا۔ میری ذلیت سے باہر نہ کوئی امام ہوگا اب، نہ کوئی مسیح آ سکے گا، میری ذلیت میں یہ باتیں ہوں گی۔ حضور صاحب اپنے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 تا 307 پر فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ یہاں پر حضور صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے حاشیہ میں، وہ بعد میں پڑھوں گا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ یہاں پر حضور صاحب کی جو پیچھے عبارت ہے اس کا خلاصہ اب آ رہا ہے، ایک آخری فکرہ ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو
سب میری بات مل کر کام کرو۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میری بات لوگوں سے بیعت لیں۔ حضور صاحب نے اس کی تشریح فرمائی ہے حاشیے میں بھی، یہ کون بیعت لے گا، کس کی بیعت لے گا، وہ کیا طریقہ کار ہوگا، اس کی حضور صاحب وضاحت فرماتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو وہ حاشیے کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حاشیے میں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ تو اب پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو کہ حضور صاحب نے اپنے بعد یہ جو امامت کا سلسلہ ہے، جس کو ہم نے خلافت کا نام دیا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، امامت کہہ لیں یا خلافت کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن پر 40 دوسرے مومن یہ اتفاق کر لیں کہ یہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہے۔ اور پھر حضور صاحب نے یہ بھی فرما دیا اس بیعت لینے والوں کو کہ تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ اچھا، اب بات میں یہ کیا ہوا، نمونے کیسے بنے ہمارے سامنے؟ یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 100 سال میں کیسے کیسے نمونے ہم نے دیکھے ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اسی حاشیہ میں، جیسے شروع میں انہوں نے اپنے اقتباس کے آخر پہ یہ فکر فرمایا تھا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ جو ابتدائی جو اقتباس تھا اس کا آخری خلاصے کا ایک فکرہ تھا۔ ایسی حضور صاحب نے حاشیے میں بھی یہ بات فرمائی ہے۔ پہلے وہ انتخابی طریقہ کار کی وضاحت فرما کر حضور صاحب نے فرمایا ہے، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے، سو ان دنوں کے منتظر رہو۔ حضور صاحب فرما رہے ہیں انتظار کرنے کے لیے بھی انتظار کرنا، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضور صاحب نے تشریح فرما دی ہے، وہ جو امامت کا سلسلہ ہے اس کے سلسلے میں حضور صاحب نے وضاحت فرما دی، لیکن دونوں جگہوں پر حاشیے میں بھی اور پہلی عبارت میں بھی حضور صاحب نے آخر پہ وہ جو نتیجہ ہے، نچوڑ ہے، حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا نہیں کھڑا ہوگا، اور پھر یہ بھی تفصیل بتا دی کہ ایک میری ذریت سے، ذریت مینس ذریت کا یہاں پر ہرگز مطلب نہیں ہے، حضور صاحب اپنی صلب کی بات کر رہے ہیں۔ نبیوں کی، روحانی لوگوں کی جو ذریت ہوتی ہے ان کی روحانی اولاد ہوا کرتی ہے، ان کی جماعتیں، ان کی امتیں، وہ ذریت ہوتی ہے ان کی۔ تو حضور صاحب نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرے گا، اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کرے گا، اور اس کے زمانے میں حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ حق جو ہے کافی پھیلے گا اور لوگ سچائی قبول کریں گے۔ تو آگے میں بتاتا ہوں کہ اگر انتخابی خلافت نے، سامعین کرام یہ جو میرے سن رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں یا اور لوگ سنیں گے، اگر انتخابی خلافت نے، یعنی وہ انتخابی خلافت جو 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے شروع ہوئی تھی، اگر انتخابی خلافت نے سیدھی راہ پر چلنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ہرگز نازل نہ فرماتا، کیونکہ جب لوگ مہدی علیہ السلام کے بعد 40 مومنوں کے ذریعے امامت شروع ہونے والا جو سلسلہ ہے یا وہ خلافت ہے، اگر وہ سیدھے راستے پر چلتا رہنا تھا تو پھر حضور اسلام پر یہ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا نزول ہے اللہ تعالیٰ نہ کرتا، کیونکہ یہ جو لوگ خدا تعالیٰ بھیجتا ہے یہ ہدایت اللہ سے پا کر لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو جب نیچے والوں نے ہی صراط مستقیم پر چلنا تھا تو آسمان سے آنے والے کی پھر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حضور اسلام کے بعد اس انتخابی خلافت نے، یہ لفظ پھر میں استعمال کر رہا ہوں، بلائے دمشق میں بدل جانا تھا۔ وہ انتخابی خلافت یا وہ امامت جس نے 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے شروع ہونا تھا، اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اس نے حضور صاحب کے بعد بلائے دمشق میں بدل جانا تھا،
جیسا کہ آپ علیہ السلام کو اسی ضمن میں مورخاب 9 اپریل 1907 کو یہ الہام ہوا تھا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ٹرم بھی میری نہیں ہے، اللہ کا الہام ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر. 9 اپریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہام ہوا تھا بلائے دمشق. لہٰذا اس بلائے دمشق کی اصلاح کے بعد اس کو خلافت حقہ یا خلافت راشدہ میں بدلنے کا کام موعود ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ ابن مریم یا روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے نے سر انجام دینا ہے. جہاں تک خاکسار کے امتی نبی ہونے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہوئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے. یہ کنز الاعمال بحوالہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 402 ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی اور مسیح ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں. میں نے صرف یہاں پر ایک حدیث پڑھی ہے، اور بھی بہت ساری حضرت وسلم کی روایتیں ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے، یہ آسم کے فرمائے ہوئے نا الفاظ، 4 دفعہ نبی اللہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو صحیح مسلم کی حدیث میں آسم دیتے ہیں قرار. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے موعود ذکی غلام جو محمدی مریم کا روحانی فرزند ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، امتی نبی نہیں ہے؟ کیونکہ 1500 سال پہلے بانی اسلام نے فرما دیا تھا 4 دفعہ اس کے متعلق نبی اللہ، ضرور وہ امتی نبی ہے. واضح رہے ابن ماجہ کی ایک اور حدیث اس طرح ہے کہ وَلَلْمَهْدِي إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مریم، اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم. اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے وہی مادی بھی ہوں گے. لہٰذا اس طرح حضرت مرزا غلام علیہ السلام اور آپ کا ذکی غلام دونوں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوتے ہوئے دونوں امتی نبی ہیں. ان دونوں میں وہی فرق ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام میں ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل ہیں اور آپ کا غلام حضرت مہدی و مسیح موعود السلام آپ کے ذل ہیں. اسی طرح حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اصل ہیں اور آپ کا موعود ذکی غلام آپ کا ذل ہے. اور اسی طرح موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے بعد جاری ہونے والی خلافت منہاج جو ہوگا وہ نبوت پر ہوگی. اس کا آپ کا سوال تھا نا وہاں پہ، وہ اس کو کیا ہوگا؟ منہاج پر ہوگا. ہاں وہ جاری ہونے والی خلافت منہاج نبوت پر ہوگی. تو آگے چلیں. دوسرا سوال ہے مدرس کا، جی کریں، کہ آپ اپنے الہامات کے متعلق یہ بتائیں کہ آپ کا مکالمہ و مخاطبہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر ہے، کیونکہ سچے امام کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امام کو خود بتاتا ہے کہ یہ تمہارے الہام رحمانی ہیں یا شیطانی ہیں. ہاں جی، میں اس سلسلے میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 ایک مبارک سجدہ سے پہلے والی زندگی خاکسار نے اپنی عقل اور شعور کی روشنی میں گزاری تھی. لیکن سجدہ سے اٹھنے کے بعد آج تک جو روحانی سفر خاکسار نے طے کیا ہے یا جو میں آئندہ اپنی موت تک طے کرنے والا ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحی و الہام کی روشنی میں طے کر. خاکسار یہ بات آپ سب کو حلف میں کہہ رہا ہے، ادھر میں بیٹھا ہوں. باقی کسی ملم کو کس قسم کی وحی کی ضرورت ہے یا کس وقت کس قسم کے الہامات کی کسی ملہم کو ضرورت ہے، اس سب کا علم عام لوگوں کو تو کیا ہونا ہے، ملہم کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا. باقی اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو بذریعہ دلائل کھول کر بتا دیا ہے کہ تیرے پر نازل ہونے والے الہامات اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ سے اٹھنے کے بعد مجھے بتایا تھا
یہ میں بطور ثبوت آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا وہاں پہ دارالحمد میں ہی کہ اب میں تجھے خاص علم عطا کروں گا اور تو ہمیشہ غالب رہے گا. اور یہ حقیقت میں نے خلیفہ رابع صاحب کی گوش گزار کی تھی، اور آپ میرے اس بیان کو میرے دوسرے خط غلام مسیح الزمان صفحہ 90 پر سے پڑھ سکتے ہیں. حضرت مرزا صاحب اسام اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 443 پر فرماتے ہیں: اے عزیزو، اے پیارو، کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتا. یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدائے تعالیٰ کا الہام ہے جو خدائے تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا. پھر بعد اس خدا نے جو دریائے فیض ہے، یہ ہرگز نہ چاہا کہ آئندہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے، بلکہ اس کے الہام اور مکالمے اور مخاطبے کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں. ہاں، ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو، تب وہ آسانی سے تمہیں ملیں گے. اسی صفحہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پا سکتے ہو؟ اور اسی طرح حضور سامعین کرام تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں: اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنی دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. میرے معوذ ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا ثبوت، جو کہ میرے الہی اور الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ پر مشتمل ہے، اور یہ کامل علم و عرفان پر مشتمل ہے. میرا یہ دعویٰ احمدی خلفاء اور علماء کے آگے 20 سال سے موجود ہے. میں نے ابھی آپ کو حوالے دے دیے ہیں کہ میرا صاحب نے فرمایا ہے کہ کامل علم کا ذریعہ صرف الہام ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ورچوئس گاڈ کا الہی اور الہامی نظریہ ہے، یہ کامل علم و عرفان پر مشتمل ہے. اور میرا یہ دعویٰ احمدی خلفاء اور علماء کے آگے 20 سال سے موجود ہے. عرصہ 10 سال سے احمدیوں، مسلمانوں اور تمام دنیا کے آگے ہے. آج تک کوئی بھی میرے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا. مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی کوئی میرے مقابلے پر نہیں آئے گا. سوال کنندہ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، جو بھی ہے، کوئی بھائی ہے میرا، کوئی بہن ہے، کہ اگر میری باتوں میں اس کو یا کسی کو شک ہو تو میرے مقابلے پر جماعتی خلیفہ اور جماعتی علماء یا جس عالم کو بھی چاہو لاؤ. اور اگر نہیں لا سکتے تو کیا پھر یہ میری وحی و الہام کے رحمانی ہونے کا کافی ثبوت نہیں ہے؟ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے. اگر یہ سچا الہام اور وحی نہیں تھا، 20 سال کا میں میدان میں کھڑا ہوں اور آج بھی کھڑا ہوں، پتہ نہیں کدھر بھاگ گئے لوگ. یہ وہ ثبوت ہے میری سچائی کے، الہاموں کی سچائی کا اور رحمانی ہونے کا، اور یہ دلیل ہے میری. اگر نیکی خدا ہے میرا یا نعوذ باللہ شیطانی الہام ہوتا تو پھر جماعت احمدیہ کا خلیفہ رابع ہی میرے جھوٹ کا پول کھول دیتا. لیکن میرے مقابلے پر وہ بڑی حسرت اور مایوسی سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. میں صرف یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کو، سوال کرنے والے کو بھی، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار. آگے سے تیسرا سوال ہے، یہ بھی معترض کی طرف سے ہی ہے. ان کا سوال ہے کہ آپ کے 10 سالہ عرصہ میں، یعنی کہ آپ کے دعویٰ کے باقاعدہ دعویٰ کے 10 سالہ عرصہ میں آپ کے مریدوں کی تعداد اس قدر کم ہے کہ اس میں کچھ کشش سچے دعویٰ کی محسوس نہیں ہوتی، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد کچھ اتنی تعداد تو آپ کی جماعت کی ہونی چاہیے تھی کہ جس کو دیکھ کر معلوم ہو کہ آپ کے دعویٰ میں کچھ کشش ہے اور آپ کی قبولیت شروع ہو گئی ہے. آپ کے سوال کے جواب میں اولاً گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سچے اور جھوٹے میں تعداد کو معیار نہیں بتایا، بلکہ دلیل بتایا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انفال کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے: لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَن بَیِّنَاتٍ وَیَحْیَیَ مَنْ حَیَّ عَن بَیِّنَاتٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِیعٌ عَلِیمٌ.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ وہ جو دلیل کے ذریعے سے ہلاک ہو جائے وہ ہلاک ہو چکا یا ہلاک ہو جائے گا، اور جو دلیل کے ذریعے سے زندہ ہو چکا ہے زندہ ہو جائے۔ اور اللہ یقیناً بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعداد کا ذکر نہیں کیا کہ جس کی تعداد بڑھ جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا، اور جس کی تعداد کم رہے وہ ہلاک ہو جائے گا، ایسی بات نہیں، دلیل کی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ تو پہلے میں جواب دے رہا ہوں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ایک صاحب کتاب، نبی اور رسول تھے۔ اس کے 12 حواری وہ بھی بھاگ گئے جب اس پر کریٹیکل وقت آیا، تو وہ بیچارے کے ساتھی جو تھے وہ 12 وہ بھی بھاگ گئے۔ اس وقت محمدی مریم کے موعود کی غلام یا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم سے کئی گنا زیادہ حواری ہیں، اور یہ ایسے حواری ہیں کہ آپ کے 10 کروڑ قادیانیوں پر بھی بھاری ہیں۔ جس بہن نے یا بھائی نے سوال کیا اس کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو میرے حواری ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ قادیانی، جو 10 کروڑ قادیانی ان پر بھی بھاری ہیں۔ میرا سوال کنندہ کو چیلنج ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان میرے ایک حواری احمد بٹ کا ہی مقابلہ کر کے دکھا دیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے قادیانی علماء حامد بٹ کے مقابلہ پر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے صادق کی سچائی کا معجزہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار۔ اگر سوال کنندہ اگر آپ نیک نیت ہوں اور آپ میں تھوڑا بہت تقوی ہو تو آپ کی ہدایت کے لیے حامد بٹ کا سب قادیانیوں پر غالب آ جانا ہی کافی دلیل ہے میری سچائی کی اور حامد بٹ نے جو مجھ سے پایا۔ ثالثاً، جہاں تک جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی تعداد کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تعداد سینکڑوں میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ تعداد تم سب قادیانوں اور لاہوریوں پر بھاری ہے۔ الحمدللہ ہم تو 10 سال ہو گئے ہیں اوپن ہی بلا رہے ہیں، 20 سال سے میں بلا رہا ہوں، تو میرے مقابلے پر اور میرے حواریوں کے آگے نہ آنا بتا رہا ہے کہ یہ سب بھاگ چکے ہیں میدان سے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگلا سوال کریں۔ چوتھا سوال ہے، یہ بھی معترض کی طرف سے ہی ہے۔ کا مطلب ہے کہ جب زمانے میں خلافت علی منہاج نبوت موجود ہے، یہاں سے معترض کی مراد انتخابی خلافت ہے جماعت احمدیہ میں جو، اور اپنے ماننے والوں کی کثرت ظاہر بھی کر رہی ہے اور اب اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہے، تو اس خلافت کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ایک خطبہ میں یہ فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جاری ہونے والی خلافت 30 سال کے بعد ختم ہو کر ملوکیت میں بدل گئی، اور اسی طرح آپ کے غلام کی خلافت یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت 6 سال رہنے کے بعد ملوکیت میں بدل گئی۔ اگر ہماری یہ خلافت جھوٹی ہوتی اور رشد و ہدایت پر قائم نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ اس کو ہلاک کرتا، لیکن وہ تو 100 سال گزر جانے کے بعد بھی چمک رہی ہے، اور لوگ اس خلافت کو قبول کر کے جوک در جوک احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جواب عرض کرتا ہوں کہ کثرت کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ کثرت سے سچائی اور حق کا معیار نہیں ہوا کرتا۔ واضح رہے کہ قادیانی نام نہاد خلافت، میں تو یہی کہوں گا جو اس وقت جو حالات ہیں ان کے، یہ تو جمعہ 8 دن کی بات ہے، اور اس کے بالمقابل عیسائیوں کی نام نہاد خلافت جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قادیانی خلافت سے 2000 سال سے سینکڑوں گنا زیادہ چمک دمک رہی ہے۔ کیا عیسائی خلافت الی منہاج نبوت ہے؟ آپ بتائیں، میں اس سے سوال کر رہا ہوں جو سوال کر رہا ہے مجھ پر کہ عیسائیوں کی یہ جو خلافت ہے کیا خلافت الی منہاج نبوت ہے جو اپنے ایک مرسل کو، ایک نبی کو اللہ کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ بھی کہیں گے نہیں۔ قادیانی خلافت کا حال عیسائی خلافت سے بھی بدتر ہے اس وقت۔ کیا اس کا چمکنا اور کیا اس کا دمکنا؟ میں سوال والے سے کہہ رہا ہوں، کیا اس کا چمکنا کیا دمکنا؟ اس کو تو اپنے بس بھاگتی پھر رہی ہے یہ خلافت ایک خدا کے بندے کے آگے، کیا اس چمک رہی ہے؟
وہ بندہ خدا کا چمک رہا ہے اس وقت، جو خدا کی طرف سے آیا ہے. یہ خلافت نہیں چمک رہی، وہ چمک رہا ہے اس ٹائم. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ خلافت کوئی خلافت نہیں ہے، یہ ایک پیری مریدی کا ایک سلسلہ ہے جو بنا دیا گیا ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مئو ذکی غلام کے آگے یہ نام نہاد خلافت 20 سال سے باقی پھر رہی ہے. میں ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو چمکنے دمکنے کا. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں چمکنا دمکنا، میرا یہ ہواری ایک ہے حامد بٹ، جرمنی میں کوئی بھی عالم ہے، مولوی ہے، یہ خلافت کا نمائندہ ہے، آئے اس کے سامنے، آئے اس سے بات کر کے دیکھیں. اس کے سامنے نہیں آئیں گے یہ لوگ. یہ خلافت جو ہے اس کے جو نمائندے ہیں وہ اس کے سامنے نہیں آئیں گے. اچھا خود اپنا فیصلہ کرو، تم لوگ اندازہ کرو کو کہ جو ایک عام انسان ہے وہ میرا ساتھی ہے، اس کے آگے آنے کے لیے ان کے علماء ان کے خلفاء تیار نہیں ہے، تو کیا وہ خلافت کیا چمک رہی ہے؟ پھر کیا وہ دمک رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، صرف جھوٹ ہے جو قادیانی مولوی اور خلیفے لوگوں کو بول بول کے گمراہ کرتے رہتے ہیں. باقی قادیانی خلافت کے بلائے دمشق میں بدلنے کے بعد سامعین کرام، جس مئو ذکی غلام نے نزول فرما کر اس بلائے دمشق کو ٹھیک کرنا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی انبی دمشق کی بلا کی طرح اس قادیانی بلائے دمشق کی بھی تاریخ کی کتابوں میں صرف ایک یاد رہ جائے گی. کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. آگے چلیں. یہ 5واں سوال ہے، یہ بھی معترض کی طرف سے ہی ہے کہ آپ نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ آپ 2028 میں اس مئو ذکی غلام کے تمام مجوزہ کام جو اشتہار 20 فروری میں بیان فرمودہ ہیں ان کو انجام دے کر اس عالم گزران سے کوچ کر جائیں گے. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ برگزیدہ فرشتہ نے مجھے خبر دی ہے. یہاں میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ 2028 سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے، تو اس طرح آپ اپنے دعویٰ میں مفتری ثابت ہوتے ہیں اگر آپ اس مدت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یہ معترض کا سوال. ٹھیک ہے، میں جس بہن نے بھی اور بھائی نے سوال کیا ہے اس کے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خاکسار نے اپنے 31 مئی کے خطبہ جمعہ میں کہا تھا، 31 مئی 2013 کے خطبہ جمعہ میں جو کہا تھا کہ مجھے ایک برگزیدہ فرشتہ نے خبر دی ہے کہ اے عبدالغفار، پیشگوئی مسلم موعود میں مذکورہ سارے کام سر انجام دینے، یعنی اسیروں کو رستگاری دینے، زمین کے کناروں تک شہرت پانے اور قوموں کو برکت دینے کے بعد 2028 میں اللہ تعالیٰ تجھے تیرے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا. میں سوال کنندہ سے کہتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے سچ ہے، یہ سچ ہے. اگر آپ یا کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور گپ ماری ہے، تو پھر میں آپ سے اور دیگر قادیانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے قادیانی خلیفے مرزا مسرور احمد صاحب سے یہ کہیں کہ جس طرح میں نے خطبہ جمعہ میں، یعنی عبدالغفار جمبا نے خطبہ جمعہ میں کھڑے ہو کر یہ بیان دیا ہے، اسی طرح وہ اپنے خطبہ جمعہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بیان دے دیں کہ عبدالغفار جمبا نے اپنی زندگی کے سلسلے میں جو 2028 کی بات کیا یہ جھوٹ اور گپ ہے، اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اے مرزا مسرور احمد، تو 1 ہفتہ تک ضرور زندہ رہے گا. صرف 1 ہفتہ کی بات کر رہا ہوں. اگر مرزا مسرور احمد صاحب نے یہ بیان دے دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا عظیم خدا 1 ہفتے میں ہی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دے گا. اور اگر مرزا مسرور احمد صاحب خطبہ جمعہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کہتا تو پھر میں سوال کنندہ اور دیگر قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ وہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بلائے دمشق کا چوتھا انتظامی چیف ہے. میں سب قادیانی احمدیوں کو کہوں گا کہ محمدی مریم حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کا مئو ذکی غلام یعنی مسلم موعود آپ سب کو بلا رہا ہے، اور آپ کو چاہیے اس کے دامن سے وابستہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی عاقبت کو ٹھیک کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آمین. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، یعنی سوال کنندہ کا، کہ اگر میں 2028 سے پہلے گزر گیا تو پھر کیا آپ مفتی ہوں گے وغیرہ، اس ضمن میں میرا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر 2028 سے پہلے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ میرے متعلق جو سمجھنا سمجھ لینا،
لیکن اس وقت تو میں زندہ موجود ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح مجھے بتایا گیا ہے، بلکہ میں زندہ موجود نہیں بلکہ قادیانی خلافت یا ولایت مشق کی خوب خبر لیتا پھر رہا ہوں، لیکن اس وقت تو میں موجود ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح مجھے بتایا گیا ہے اسی طرح ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ میرے بارے میں ایسے منفی سوال کرنے کی بجائے صادق کو قبول کر کے اپنی عاقبت کو درست کرنے کی فکر کریں۔ آپ کے سوال کے سلسلہ میں میرا بھی آپ سے ایک جوابی سوال ہے۔ یہ جو بھائی ہے جنہوں نے سوال یہ کیا ہے، میں ان سے ایک جوابی سوال میں کرنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ سوال اس کے سوال کے جواب میں صرف الزامی ہے، ورنہ مجھے اور میرے پیروکاروں کو نہ حضور صاحب کے کسی الہام کے بارے میں کوئی شبہ ہے، اور نہ ہی ہمیں حضور صاحب کی عمر کے متعلق، حضرت مرزا غلام صاحب کی عمر کے متعلق کوئی اعتراض ہے ہمیں۔ حضور صاحب جب بھی فوت ہوئے اور جس عمر میں بھی فوت ہوئے، آپ علیہ السلام یاد رکھیں ایک صادق انسان تھے، میری نقطۂ نظر میں بھی، میرے دل میں بھی، اور میرے پیروکاروں کے بھی دل میں یہ بات ہم جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مہدی و مسیح موعود ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امتی نبی بھی تھے، ہم مانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے، یہ جو بھائی ہے میرا سوال کرنے والا، اور اب آپ کو بھی میرے سوال کا جواب دینا چاہیے۔ اگر آپ کو جواب نہ آئے تو آپ کسی قادیانی عالم یا اپنے خلیفہ سے پوچھ کر بتا دیں، یہ بھی آپ کو یہ ہے مہلت دی جاتی ہے، لیکن بتائیں ضرور، کیونکہ میرے سوال کا جواب دینا آپ پر فرض ہے، اور آپ سے اپنے سوال کا جواب لینا میرا اب حق ہے۔ واضح رہے کہ میرے آقا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام 40 نمبر 3 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 422 پر فرماتے ہیں، یہ الہام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان پر الہام نازل فرماتا ہے یہ بات، لا نحیی ینہ کا حیاتن طیباتا سمانینا حولن او قریبا من ذالکا و ترا نسلا بعیدا مظہر الاول مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، یعنی ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے، 80 برس یا اس کے قریب یعنی 2-4 برس کم یا زیادہ، اور تو ایک دور کی نسل دیکھے گا، بلندی اور غلبہ کا مظہر گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ یہ جو تذکرہ ہے 4تھا ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ 318 پر یہ حضور صاحب کی عمر کے متعلق یہ الہام درج ہے۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے، سامعین جو بھی سن رہے ہیں وہاں سے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، آگے میں جو کرنا چاہتا ہوں بات وہ یہ ہے، نمبر 1، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے الہاماً پتہ چلا ہے کہ میری عمر 80 سال یا 2-4 برس کم یا زیادہ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وفات کے وقت حضور صاحب کی عمر آپ کی الہامی خبر کے مطابق 80 سال، ہم آگے نہیں جاتے، 80 سے پیچھے آتے ہیں، 80 سال یا 78 سال یا 76 سال تھی؟ نمبر 2، حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اپنی عمر کے سلسلے میں اپنی کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 170 پر فرماتے ہیں، میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 یا 17 برس میں تھا، اور ابھی ریش و بربت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ حضور اسلام 1839 میں پیدا ہوئے تھے، خود ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور اس طرح 1857 کی جنگ آزادی کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی، ہم فرض کر لیتے ہیں، ان سے بھی زیادہ، وہ تو کہتے ہیں نا کہ 16-17 سال، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 18 سال کے تھے، اور وہ 1839 میں پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ علیہ السلام 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے تھے، یعنی وفات کے وقت آپ کی عمر آپ کے بقول 69 سال تھی، 69 ایئرس۔ میرا آپ سے یعنی سوال کنندہ سے سوال ہے کہ آپ جس طرح کے تخمینے میرے متعلق لگا رہے ہو، حالانکہ خاکسار اس وقت زندہ موجود ہے، آپ کے تخمینوں کے مطابق اور آپ کی سوچ کے حساب سے تو پھر حضور اسلام نعوذ باللہ مفتری تھے، حضرت مرزا غلام صاحب پھر مفتی ثابت ہو گئے۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا حضور اسلام نعوذ باللہ مفتی تھے یا کہ صادق تھے؟ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ آپ لوگ میری مخالفت میں حضرت مہدی و مسیح موعود کو بھی مفتی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہی حال تمہارے ان نام نہاد خلیفوں اور تمہارے خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کا ہے۔ اگر خلیفہ ثانی کا دعویٰ مسلم موعود سچا ہے اور وہ سچا موعود ذکی غلام تھے تو پھر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا بن جاتا ہے، حضرت بانی جماعت اسلام کا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، میں سوال کنندہ سے بات کر رہا ہوں، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو جھوٹا بنانا ہے یا کہ خلیفہ ثانی کو جھوٹا بنانا ہے۔ تو یہ دونوں دعوے ایک وقت میں سچے نہیں ہیں، ایک دعویٰ جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا میرے خیال میں تو زندہ بیٹھا ہوں ابھی سامنے، اور میں آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں آج کہ یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں اپنی ایج کے متعلق سچ ہے، یہ مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں شک نہیں ہے، اور میں بڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بات، اور عرصہ دراز سے میرے قریبی رشتہ دار، میری اہلیہ، سب لوگوں کو جانتے ہیں ان باتوں کو۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ ایک عرصہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا تھا اس بات کے بارے میں کہ یہ بات یہ ہے، اور یہ بات بھی اس وقت بتائی مجھے جب میں اپنی صحت کے متعلق بڑا متفکر تھا کہ اتنی بڑی اللہ نے خوشی دی اور اتنا انعام دیا، تو میں تو بڑا کمزور ہوں، صحت میری بہت کمزور ہے، تو یہ تو پھر میری تو عمر ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس یہ فکر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باتیں پھر بتائی تھیں یہ میری عمر کے متعلق۔ اور یہ میں اور ایک بات بتاتا ہوں کہ اس بتانے کے بعد عمر کے میری زندگی پر ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ میں بالکل، میرا ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں سمجھا کہ آخری دن ہے میرا، اور میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو وصیت لکھ کر دے دی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کب وصیت لکھتا ہے؟ جب بالکل اس پہ آخری وقت آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اب نہیں بچنے والا، اور میری اہلیہ گواہ ہے اس بات کی، اور میرے بچے گواہ ہیں کہ میں نے ان کو وصیت لکھ کے دے دی کہ میں نہیں سکتا کہ میں اب بچوں گا۔ لیکن بہرحال اللہ کا کمال ہے کہ اس قسم کی بیماریوں سے بھی اللہ نے مجھے نکالا، اور الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کام میرے ذمہ لگایا ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ لے رہا ہے، اور میں کمزور اور بے کس اور ایک مریض ہونے کی حالت میں بھی وہ کرتا چلا جا رہا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا جو اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ تو آپ کے جواب ہو گئے پھر یہاں پر ایک مسز نصیر احمد خالد کا ایک سوال ہے، مجھے زبانی بتایا گیا تھا اور میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، میں وہ سوال پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا میں جواب بھی عرض کرتا ہوں۔ وہ سوال اس قسم کا ہے کہ مجھے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جس طرح دعویٰ پیش کیا ہے اور جو آپ کے دلائل ہیں، اس سے آپ کا دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے تو آپ کے سچے دعوے کو قبول کر لیا ہے، لیکن جماعت احمدیہ آپ کے سچے دعوے کو کیوں قبول نہیں کر رہی ہے؟ یہ سوال ہے ہماری بہن کا۔ تو میں اس سلسلے میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ ذکی غلام کی بشارت کے متعلق 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی جماعت نے یہودی نما بن جانا تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو ذکی غلام کی بشارت ہوئی ہے حضرت مرزا غلام صاحب کو۔ یہ ذکی غلام، آپ قرآن پڑھیں، سورۃ مریم پڑھ لیں، وہاں پہ وہ ذکی غلام کی بشارت موسوی مریم علیہ السلام کو بھی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ موسوی مریم جی تھی جو تھی، اور اس کا بیٹا جو ذکی غلام تھا، مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا اصل نام تھا پھر، تو وہ ان کا سابقہ، ان کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا؟ وہ یہودی تھے اس زمانے کے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آخری زمانے کی محمدی مریم کو اگر ایک ذکی غلام کی بشارت خدا نے دی ہے، تو پھر اس کے مطابق کہتے ہیں کہ ایک محاورہ ہے، می توان شد یہودی می توان شد مسیح، یعنی جب تم یہودیوں کی طرح ہو جاؤ گے پھر تم میں سے مسیح بھی بن جائیں گے۔ مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم کو ذکی غلام کا دیا جانا اس بات کی قطعی ثبوت ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد آپ کی جماعت نے یہودی نما ہو جانا تھا۔ بلکہ میں اگر کہوں تو 2 قدم آگے، وہی دل سخت قرآن مجید پڑھیں، سورۃ بقرہ پڑھ لیں، آل عمران پڑھ لیں، وہی جو اللہ نے وہ یہودیوں کی خصائص بتائے ہیں، سارے بدرجہ عتم پر اس میں ہیں، وہی نظم و ضبط، وہی اخراج مقاطعہ۔ میرا ایک مضمون ہے کہ غلام مسیح الزما اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے درمیان مماثلت، وہ سب میں نے تفصیل وہاں پر بیان کی ہوئی ہے، تو وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف یہی پہ بتاتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ قادیانی جماعت کو دیکھیں گے تو مسلمانوں کی بجائے علامہ اقبال کا شعر ان پر زیادہ فٹ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے علامہ اقبال، وضع میں تم ہو نثارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔
یہ اقبال نے مسلمانوں کے متعلق کہا تھا. میں سمجھتا ہوں اب تجربہ ہو گیا, وہ تو وہ ویسی ہی تھا, ان پر زیادتی ہو گئی ہے. یہ تو ادھر تھا شعر, ان کے لیے تھا. یہ لوگ ہیں اصل. دوسری بات میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ محمدی مریم کا مئو ذکی غلام موسوی مریم کے ذکی غلام کا مثیل ہے, اس کی فوٹو کاپی ہے. یعنی وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مثیل ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک صاحب کتاب نبی اور صاحب کتاب رسول تھا. 2000 سال پہلے کتنے یہودیوں نے آپ کو قبول کیا تھا. یہ میں اب بتا رہا ہوں نا کہ میری جو پوزیشن ہے ایسے ہی ہوگا. جو موسوی مسیح کے ساتھ ہوا یہودیوں نے, وہ یہ جو ہیں محمدی یہودی کہہ لیں ان کو, کہ وہ بھی اپنے ذکی غلام کے ساتھ وہی کچھ کریں گے. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو محمدی مریم کا ذکی غلام ہے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے, وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے, اس کا اینڈ وہ نہیں ہوگا جو موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ہوا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اینڈ اللہ نے بتایا ہوا 20 فروری 1886 کے الہامی پیش گوئی میں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا. اور مجھے نہیں پتا 10 دن لگیں گے, اگر 10 مہینے ہیں, یہ کیا ہے, لیکن مجھے محکم یقین دیا گیا ہے کہ تو اسی طرح غلبہ پائے گا اور اسی طرح شہرت پائے گا اور اسی طرح تیرے ذریعے تجھ سے یہ اسیر رستگاری پائیں گے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ محمدی مریم کا مئو ذکی غلام یعنی محمدی مسیح ابن مریم انشاءاللہ تعالیٰ وہی بات ضرور کامیاب ہوگا. اور یہ جو اسیر ہیں آپ ہی ہیں سب, یہ اسیر کو باہر سے نہیں ہے اسے رہا کرنے, آپ ہی سارے اسیر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی رہا ہوں گے اور قوموں کو برکت دیتے ہوئے وہ انسان, اور اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے کناروں تک شہرت بھی دے گا. اور انشاءاللہ تم ضرور دیکھو گے ان باتوں کو, اپنے وقت بھی ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وجہ ہے, میں اپنی بہن سے کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ وہ جو جس آدمی کا اس وقت جماعتی احمدیہ قادیان سے جو واسطہ پڑا ہوا ہے, اس کو ذکی غلام کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو فرمایا ہے زی درگاہ خدا مردے بسد آزمی آید مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ بازمی آید. اگر پہلے عیسیٰ کے ساتھ یہ ہوا تھا تو بیچارے 12 ہفاری بھی بھاگ گیا, اس پر ایسا کرٹیکل ٹائم بھی آ گیا تھا. تو یا محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بھی تو ہوگا نا پھر, کیونکہ وہ مثیل ہے اس کا. یعنی اگر وہ مثیل ہے تو جس قوم میں وہ آیا ہے وہ قوم بھی یہودیوں کی مثیل ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں, حوصلہ رکھیں. جو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگو میں محمدی مریم کو وعدے دیے ہیں اس ذکی غلام کے متعلق, وہ 100% پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سوال ہو گیا ہے. اچھا, میں ایک الہام ہے, تذکرہ میں ہے, اس الہام کے بارے میں میری بہن کا سوال ہے کہ اس کو لوگ کچھ کہتے ہیں. سوال حضور ان کا نہیں ہے. ہاں, لوگ ان سے بات کرتے ہیں. کسی معترض کا سوال, کسی معترض کا, کسی مولوی کا, غالباً کسی نے عالم نے کہا ہے کہ ایک الہام ہے تذکرہ میں, انی مال غفارے عتیقہ بغداتن. یہ جو تذکرہ ہے اس کا صفحہ ہے 269. یہ 16 نومبر 1898 کا یہ الہام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. تو وہ جو عالم ہیں یا مربی ہیں, انہوں نے کہا میری بہن کو کہ اس میں تو انی مال غفار سے مراد غفار اللہ کا نام ہے, وہ ہیں. یہاں پر عبد الغفار کہاں پہ آ گیا؟ یہ تو کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا. تو یہ میں کہتا ہوں اپنی بہن کو بھی اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ اس کی لا علمی ہے. جو مولوی ہے, وہ عالم ہے, وہ اس کو وہ نہیں سمجھا. کیونکہ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی مال غفار, میں غفار کے ساتھ ہوں. دس مینس کہ میں کے ساتھ ہوں. یہ اللہ بڑا حکیم اور علیم ہے, وہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتا کہ جو بے مقصد ہوں. اگر اس میں غفار ہو, اللہ ہی ہو, تو یہ بے مقصد الہام ہے. پھر انی مال غفار وہ تو پہلے ہی اپنے ساتھ ہے. تو اس یہاں پہ وہ صفاتی صفت نہیں ہے, بلکہ یہاں پر کوئی اس کا بندہ ہے, غفار نامی بندہ ہے, عبد الغفار ہے, وہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ اللہ فرماتا ہے عتیقہ بغداتن کہ میں اچانک آؤں گا. اس کا ترجمہ یہ ہے. اچھا, یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, یہ اپنے اس الہام کے بارے میں یہ اپنی انٹرپریشن بتا رہا ہوں. وہ جو صاحب ہیں انہوں نے تو پتہ نہیں کیا دلیل دی ہوگی, بلکہ میرا دلیل نہیں دی ہوگی, ویسے انہوں نے کہہ دیا ہوگا جان چھڑانے کے لیے کہ ایسے ہے. میں آپ لوگوں کو دلیل دیتا ہوں اس کی کہ یہ جو میں نے مانی کر رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے, یہی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ
میں اکثر میرے مضامین میں اور میری کتب میں بھی ایک خواب کا ذکر ہے، اور وہ میرے خیال میں 1977 کے اینڈ میں یا 1978 کے آخر میں آئی تھی، اور یہ تفصیلی بات ہے، مضامین میں ہے، لیکن چونکہ یہ الہام کی بات ہے میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر میں بتاؤں کھول کے، تاکہ اس الہام کا پتہ لگے لوگوں کو. وہ بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ گاؤں سے آیا، اپنے ربا میں آیا، تو شام کا ٹائم تھا. میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا، تو شام کے قریب اچانک، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں نے کبھی زندگی میں شعر نہیں کیا ہے، نہ میرا مزاج ہے، تو کچھ منظوم فکرے میرے دل میں پیدا ہو گئے. تو میں نے فوراً ہی اپنی جو میرا کمرہ تھا جس میں پڑھتا تھا بیٹھ کے، میں نے قلم اٹھایا، وہ لکھ لیے. وہ 8 فکرے ہیں وہ جو میں نے لکھے. تو اگلے دن پھر میں نے ہم کو بھی بتایا، اپنی کو بھی، یہ بڑا اچھی نظم ہے، کہ بڑی اچھی دعا ہے. تو بڑی خوشی ہوئی. بہرحال میں نے نماز میں پڑھنی شروع کر دی اور اپنے دوستوں کو بھی بتایا، انہوں نے پڑھنی شروع کر دی. چند مہینے کے بعد میں ہمارا موضوع ڈاور سے لالیاں، آج کل تو وہ ایک ٹاؤن ہے، بڑا ہو گیا، تحصیل ہے ضلع چنوٹ کی، لیکن اس زمانے میں ایک ٹاؤن تھا، مطلب بڑا ولیج تھی. تو میں اپنی امی کے ساتھ جایا کرتا تھا، کبھی کبھی اب لالیاں کی طرف چلا جانا. تو میں بتاتا ہوں کہ جب لالیاں شروع ہوتا ہے، ہمارے موضوع ڈاور کی طرف سے لالیاں جائیں، تو جہاں سے لالیاں شروع ہوتا تھا وہاں پہ میں ایک خواب دیکھی اس زمانے میں. خواب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سے لالیاں شروع ہوتا ہے وہاں پہ سیم کے شمال اور مغرب کی طرف، میں خواب میں، بڑی مختصر خواب ہے، اچانک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو حضور اسلام کے سامنے کھڑا ہوں، حضرت مرزا غلام اسلام کے سامنے کھڑا ہوں، وہی پگڑی، وہی کوٹ، وہی تصویر. اچھا، حضور صاحب میرے فرماتے ہیں کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. اچھا، نماز کا بھی سستی، ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں وہاں پہ ایسی ہوتی رہتی ہیں. بہرحال میں بھی کوئی بچپن سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی، کمزوریاں تھیں مجھ میں. تبھی حضور صاحب نے مجھے فرمایا. میں نے جب حضور صاحب نے فرمایا کہ غفار نماز پڑھا کرو، میرے ساتھ دعا کرو، حضور نے علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف. یقین کریں میں نے بھی اٹھا لیے. اس وقت میں حضور صاحب کی دعا میں شامل ہو گیا. اس وقت حضور صاحب کیا دعا کر رہے تھے، اس کی تفصیل میری کتابوں میں موجود ہے، بعد میں مجھے بتائی. لیکن میں وہاں پہ یہ دعا پڑھ رہا تھا، وہ 8 منظوم فکرے میں پڑھ رہا تھا، جس کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے. میں یہ دعا پڑھ رہا تھا تو میری آنکھ کھل گئی. اچھا، یہ آنکھ کھل گئی، خواب دیکھ لی، بڑی خوشی ہوئی کہ حضور صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، یہ واقعہ بھی ہوا ہے. ماں کو بتایا، بہن بھائیوں کو بتایا. اس کے بعد بات ختم ہو گئی، کیونکہ میرے جیسا انسان، عام آدمی، اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتا. میں کسی عالم، کسی مولوی کے پاس بھی نہیں گیا بھی یار یہ بڑی زوم میں نہیں خواب ہے، یہ بڑی ڈیپ ہے، بتاؤ. کچھ بھی نہیں میرے ذہن میں نہیں آیا، کیونکہ میں اس لائن کا بندہ ہی نہیں تھا. میں عام آدمی تھا، اپنے آپ کو کمزور، خطا کار انسان سمجھنے والا انسان ہوں. تو بہر خواب دیکھ لی. خواب کی تعبیر کا کوئی پتہ نہیں، نہ میں کسی کے پاس پوچھنے گیا. بہرحال جب یہ 10 دسمبر 1983 میں دارالحمد میں یہ سجدہ سے میں جب اٹھا ہوں، تو وہاں سے میری روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس سجدے سے اٹھنے سے، یعنی وہ سجدہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میری زندگی کا. یعنی اس سے پہلے 30 سال میری زندگی گزرے تھے، وہ ایک اور زندگی تھی. اور یہ میں اس کو یہ کہہ لوں کہ وہ لا علمی کی زندگی تھی. میں پتہ نہیں تھا مجھے کچھ بھی. اور اس سجدے سے اٹھنے کے بعد جو سفر شروع ہوا ہے آج تک، یہ ایک زندگی ہے، مجھے ایک اور زندگی ہے، جس کو کچھ بتا دیا جاتا ہے، جس کا ایک مشن اس کو دے دیا جاتا ہے، اور جس کے آگے ایک منزل دے دی جاتی ہے، بھائی تو چلو ادھر، تم نے چلنا ہے. میں چل پڑا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں معنی کر رہا ہوں، انی مع الغفار عتیق بغدتن، تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 16 نومبر 1898 کو یہ تذکرہ کہ 269 صفحہ پر یہ الہام ہے، لیکن اس سے پہلے ایک الہام ہے حضور اسلام کا. میں آپ کو وہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ وہ الہام بھی اس سے ریلیٹڈ الہام ہے. یعنی 15 نومبر کو حضور 1898 کو حضور صاحب کو الہام ہوتا ہے، انی معکما اسمع و ارا فاصبر حتی یاتی اللہ بامرہ جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم فاصبر حتی یاتی اللہ بامرہ انی معکم اسمع و ارا، انی معکم اسمع و ارا.
جس کا حوالہ ہے تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مندرجہ رجسٹر محاورات العرب۔ ترجمہ اس کی الہام جو میں نے پڑھا ہے عربی اس کا یہ ہے کہ یہ مرتب نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، بس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرے۔ برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان لوگوں پر ذلت طاری ہوگی، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرے۔ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ 1898 15 نومبر کا الہام ہے۔ اچھا، اس کے بعد 16 نومبر یہ 16 نومبر 1898 کو الہام ہوا، انی مع الغفار اتیک بغدتاً۔ تو میں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دسمبر 1907 کو بھی یہ الہام اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، باجی کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو پہلے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یہ پورا الہام ہے۔ اس میں کچھ وعید کی بھی ذکر ہے، سزا کا بھی ذکر ہے۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اتنی ہی بدلہ جتنی برائی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آگے 16 نومبر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی مع الغفار اتیک بغدتاً، میں غفار کے ساتھ ہوں، اتیک بغدتاً، اچانک تیرے پاس آؤں گا۔ میں جب سجدہ سے اٹھا تھا پہلی دفعہ تذکرہ میں نے اسٹڈی کیا، کیونکہ میری دنیا بدل گئی، پھر مجھے پتہ چل گیا کہ واقعہ کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے برادر ان لا سے کہا کہ مجھے تذکرہ دو، کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یار جی میری طرف جو باتیں آ رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اس میں حضور صاحب کو یہ باتیں بتائی گئی تھیں، کیونکہ مجھے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ عجیب ہیں۔ جب میں نے پہلی دفعہ تذکرہ پڑھا تھا تو یہ جو دسمبر 1907 کا الہام ہے اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ نے مجھے بتایا اس وقت کہ تم دونوں سے مراد ایک تو ہے اور ایک حتبانی ممدی مریم ہے۔ اور پھر اللہ نے مجھے بتایا کہ یاد کر وہ خواب تو نے دیکھی تھی لاریاں کے پہلے، میرے برگزیدہ بندے کے آگے تو کھڑا تھا اور اس نے تو یہ کہا تھا کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ میری دعا میں داخل ہو جاؤ، اور تو نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ ہاں اے خدا اٹھائے تھے۔ تم دونوں نے دعا کی تھی؟ میں نے کہا ہاں اے اللہ میں نے کی تھی اور حضور نے بھی کی تھی۔ یہاں پر تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، مراد تم دونوں ہو۔ اچھا، یہ جو الہام ہے انی مع الغفار اتیک بغدتاً 16 نومبر 1898، اس سے پہلے جو الہام ہوا ہے 15 نومبر 1898، ان الہام میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انی معکما اسمع و ارا، آخر پہ بھی فرما رہا ہے انی معکم اسمع و ارا، انی معکما اسمع و ارا، یعنی مقصد یہ ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ دونوں سے مراد یہاں پر ایک یہ عاجز ہے اور ایک وہ محمدی مریم ہے جس کی دعا کا نتیجہ ہوں، اللہ نے بنایا ہے اس عاجز کو۔ یہ دونوں کی دعا میری زندگی کا ایک تجربہ ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھی، وہ سارا جب خواب دیکھی تھی مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کوئی علم نہیں، بس اپنا طالب علم کا سفر جاری تھا، اپنی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان باتوں کا تو پھر سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، سب کو کھول کھول کے بتایا۔ تو میں اس لیے یہ دلیل دیتا ہوں کہ انی مع الغفار اتیک بغدتاً، اس سے پہلے جو الہام ہوا ہے اس میں وہ دونوں کی بات ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ آگے فرما دیا اللہ نے انی مع الغفار اتیک بغدتاً، اور وہ غفار ہی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے عالم میں اپنے برگزیدہ مسیح اور مہدی علیہ السلام کے آگے کھڑا کر کے اس سے اور دونوں سے دعا کروائی تھی، اور میں نے بھی کی تھی۔ تو یہ دلیل ہے میری کہ یہاں پر انی مع الغفار، یہ غفار اللہ کا نام یہاں پر ہے، صفت ہے، لیکن یہاں پر عبد الغفار مراد ہے، اللہ کی اپنی ذات مراد نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا سوال کا تو جواب ہو گیا۔ یہ ایک سوال ہے باجی کی طرف غالباً ہے یا مولود کی طرف سے، یہ سوال ہے کس کا ہے مجھے نہیں پتہ۔ یہ چاند گرہن کے بارے میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے وقت میں 2 دفعہ ہوا تھا، یعنی امریکہ میں بھی ایک دفعہ، ایشیا میں بھی ایک دفعہ کی کوئی اہمیت نہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی 2003 میں ایک دفعہ ہوا تھا۔ میں اس کے سلسلے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کا جو ہے نا آپ کی وہ سنڈے کو میری ایک لیکچر ہوگا، تقریر میں کروں گا، وہاں پہ اس کے بارے میں
جواب آپ کو ملے گا. یہ جیسا بھی سوال ہے، اس سے ارد گرد بھی سوال ہوں گے، وہ بھی سارے آ جائیں گے. تو اس کا جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں نہیں دیتا، تو میں اس تقریر میں ان باتوں کا جواب دوں گا. بعض لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ساری پڑھ لی ہے، ہمیں آپ کا کوئی الہام نہیں ملا ہے وغیرہ وغیرہ. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری پکار، ابھی میں نے شعر پڑھا ہے، میں نے بتایا آپ کو، یہ پوری الہامی نظم ہے. 8 شعر ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر نازل کیے. اب جب میں کہتا ہوں کہ یہ الہام ہے، کیوں نہیں مانتے آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھ لی ہیں کوئی نہیں ملا؟ تو یہ تو میرے ہر مضمون آگے پیچھے کتاب پہ یہ نظم لکھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ میں مضامین میں کتاب میں ذکر کر چکا ہوں کہ میں نہیں شاعر، نہ میں نے کبھی اس نظم سے پہلے نہ کبھی بعد میں نے کوئی منظوم کلام نہیں بنایا، میں شاعر نہیں ہوں. تو یہ جو کلام نازل ہوا، جس وقت نازل ہوا تو اس کو مجھے پتہ نہیں تھا، میں حیران تھا بھی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، لیکن میں نے نوٹ کر لیا. اتنا گیا ہی نہیں، میں ڈیپ گیا ہی نہیں بھی یار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا ہے. یہ سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. تو یہ 8 اشعار جو ہے یہ الہامی ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں الہامی ہے تو مان لو. اچھا آگے میں بتاتا ہوں کہ ایک میرا مضمون ہے، مضمون نمبر 68 ہے اس کا نمبر، الہامی دعویٰ اور قرآن کریم کی روح سے اس کی سچائی. یہ آپ پڑھیں مضمون، یہ میرا مضمون ہے 68. وہ اس میں نے تفصیل سے باتیں کی ہوئی ہیں، بڑی لمبی لکھی ہوئی ہیں، تو آپ پڑھ لیں. وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بات تو ہے تقویٰ سے، نیک نیتی سے الہام ڈھونڈیں. مطلب کہ بعض لوگ ہوتے ہیں تماشا کرتے پھرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے. عبدالغفار نے بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو تمسکر ٹھٹھے ہوتے ہیں، الہامات کے سلسلے میں لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ نڈر ہیں اور بے باک ہو چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس سے باتیں ایسی کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ میرا مضمون پڑھیں. اچھا اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں، واللہ خیر الرازقین، یہ ایک الہام ہے جو مجھ پر ہوا تھا، یہ لفظ نہیں ہے، ہوا تھا. ہم مانو، آپ اگر نہیں مانے میں کروں. یہ سارے کتابوں میں میرے لکھی ہوئی الہام ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یہ الہام ہے. ورچوئس گاڈ، شعوری حالت میں سب سے پہلا الہام ہے، اور اتنا ایکسائٹنگ الہام ہے، اس نے مجھے ویسے ہی ہلا دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے وہ جو علم اس کے نتیجے میں دیا جا رہا ہے آج تک وہ ختم ہی نہیں ہوتا. میں اس کے متعلق تقریباً 17 خطبے دے چکا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 10% بھی میں کچھ نہیں بیان کیا، ابھی اتنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ الہام کا نتیجہ ہے، اور اس کے نتیجے میں سب کچھ مل رہا ہے. اور یاد رکھیں یہ الہام ہے، بلکہ میری کتاب کا دوسرا حصہ ہی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے الہامی نظریہ. تو اگر آپ نہیں ماننا چاہتے، نہ مانیں، اعتراض کرنے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت الہام اپنے لا ریب فیہ، یہ الہام ہے. شام کے وقت، عشاء کے قریب، عشاء کے بعد کی بات ہے، اس وقت مجھے ہوا تھا. سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ چاروں لفظ الہام ہیں، خدا کی باتیں ہیں، خدا کا کلام ہے جو مجھ پر ظاہر. ڈیوائن فیسز، یہ انگلش کے الفاظ خدا کے ہیں. دی فسٹ، دا لاسٹ، دا مینیفیسٹ، دا لیٹنٹ، یہ چارے لفظ اللہ تعالیٰ کے الہامی ہیں، میرے دل پر نازل ہوا. حاذا من فضل ربی، یہ الہام ہے اللہ کا، مجھ پر نازل ہوا. اچھا آگے، کامل علم کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے، اور نیکی خدا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے لکھا ہے، یہ جو میں نے ویسے نام لیے ہیں نا آپ کی، اللہ کے کلام کی باتیں اور اس کے الفاظ نازل ہوئے، یہ جو ہے نیکی خدا ہے جو میں نے تھیسس لکھا ہے، یہ سارا ہی اصل الہامی ہے. میں کوئی فلاسفر نہیں، وہ میرا تو موضوع ہی نہیں ہے. میں تو 2 ہفتے لگا رہا، نیکی علم ہے، علم نیکی ہے، اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. جو میں لکھتا ہوں آج یا میں نے اس میں لکھا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا روح القدس ہے جو میرے شامل حال ہوا، وہ مجھے آگے گائیڈ کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن میں اس کو الہامی اس طرح کہہ رہا ہوں جیسے خطبہ الہامیہ حضور صاحب کا ہے. ہر لفظ الہامی نہیں ہے اس میں، لیکن اکثر لفظ بھی الہامی ہے، مضمون پورا الہامی ہے. ایسے ہی یہ نیکی خدا ہے، مضمون پورا ٹوٹلی الہامی ہے، لیکن اکثر الفاظ بھی الہامی آتے ہیں، لیکن بعض جگہ میں نے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح بھی کی ہوئی ہے. اچھا یہ کافی ہو گیا جواب، تھوڑا سا میں اور بتا دوں، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں یہ سوال تاکہ مکمل ہو جائے جواب. اس ضمن میں آپ علیہ السلام یعنی حضور السلام جو ہیں اپنے رسالہ ضرورت الایمان روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 479 پر فرماتے ہیں، تیسری قوت بسطت فی العلم ہے جو امامت کے لیے ضروری اور اس کا خاصہ لازمی ہے. چونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے،
اس لیے وہ اپنے تمام دوسرے قوا کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے اور رب زدنی علما کی دعا میں ہر دم مشہور رہتا ہے، اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس اور امور کے لیے جوہر قابل بن جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت عنایت کی جاتی ہے، اور اس کے زمانہ میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاضہ اور اتمام حجت میں اس کے برابر ہو۔ فرض کر لیں، میں آگے بات پڑھوں گا حوالہ، سمجھ لو کہ مجھے الہام کوئی نہیں ہوا، تو اگر مجھے کچھ الہام ہی نہیں ہوا تو پوری جماعت احمدیہ لاہور جماعتیں بھاگتی کیوں پھر رہی ہے میرے کے آگے؟ حضور تو فرما رہے ہیں کہ الہام ہی کامل علم کا ذریعہ ہے۔ اگر مجھ پر نہیں الہام ہوا، آپ لوگوں کو الہام نہیں مل رہا ہے مجھے کتابوں میں، تو یار جماعتی احمدیہ قادیان کے خلفاء علماء لاہوریوں کے پوری دنیا کو میں نے 10 سال ہو گئے چیلنج دیا ہوا، آج بھی میں چیلنج دے رہا ہوں کہ آؤ میرے سامنے۔ میں ایک مذہب کے لحاظ سے ایک امی انسان تھا، اور فلسفہ جو ہے ایک سبجیکٹ ہے، اس کا تو پتہ نہیں تھا مجھے یہ اس میں پڑھایا کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آئیں، احمدیوں سے باہر مسلمان آئیں، ویسٹرن فلاسفر آئیں، کوئی بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم دیا ہے مجھے، اور یقین دے دیا ہے کہ اے عبدالغفار تو غالب ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا علم، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ نہیں، وہ کوئی ایسی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہو جاتا ہے، انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور اس سے انسان کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں۔ اب یہ ذاتی میرا ایکسپیرینس ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو، میں تو شور ڈالتا رہتا ہوں ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، لیکن جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن یہ تو میرے ساتھ ہو گیا، تو مجھے اب پتہ لگا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو میں خلاصہ بتاتا ہوں، الہام جو میرے پوچھتے رہتے ہیں کہ دیکھو الہام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑے طریقے ہیں بندے کو سمجھانے کے، پیغام میسیج دینے کے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر پھر چن لیتا ہے، جس کو اس کو امام کے طور پر چن لیتا ہے، اس کی پھر وہ آنکھیں بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مظہر الاول والآخر مظہر اللہ کے بالولا، یہ صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ وہ اس ذکی غلام پر ظاہر ہوا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پھر دے دیا، اور اللہ کا علم دینے کا طریق کچھ اور ہے، اس کی آج تک مجھے بھی نہیں پتہ لگا۔ مجھے کوئی کہے بتائیں کیسے ہوا، میں بتا نہیں سکتا اس بات کو، کیونکہ یہ چیز بتائی نہیں جا سکتی۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ انسان لمحوں میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بھی کہاں سے کیا کہا گیا۔ یہ ایک میری زندگی کا سفر ہے، سجدہ سے اٹھنے کے بعد غالباً یہ 30واں سال شروع ہے، یہ روحانی سفر جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بس سب اس کا دیا ہوا ہے، اور سارا یہ الہام ہے۔ میں تو کبھی ان مسئلوں میں نہیں پڑا کہ میں لکھوں اتنے ہو گیا فلاں ہو گیا۔ میں اصل جو مقصد ہے، جو منزل ہے، میں اس کی طرف فوکس کرتا ہوں کہ وہ کام کہاں ہے، کیا کرنا ہے، میں بجائے کہ میں اپنے الہام سناتا پھروں اپنے پریس کرنے کے لیے۔ مجھے ان باتوں کی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی بھی نہ مانے تو مجھے کیا فرق پڑے گا، اگر سارے مان لیں گے تب بھی مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ مجھے دے رہا ہے، میں لے رہا ہوں۔ اللہ دے بندہ لے، تو پریکٹیکل دیکھو کہ بندہ کیا تھا کیا ہو گیا۔ اور جن لوگوں میں بچپن میں پیدا ہوا 30 سال تک رہا، اگر آپ کو ملیں میرے گاؤں میں یا کہیں ماحول میں، پوچھیں ان سے کہ کیا یہ عبدالغفار جو اس وقت بول رہا ہے، کیا یہ وہی عبدالغفار ہے 30 سال کی عمر میں آپ لوگوں نے دیکھا، آپ ساتھ رہا ہے؟ وہ یقیناً حلفاً کہیں گے کہ یہ وہ عبدالغفار نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ علم دیتا ہے، وہ الہام کے ساتھ دیتا ہے، اور اس کے طریقے عجیب ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے بندے پر کہ بندے کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ آگے میں ایک اور اسی کانٹیکس میں پڑھتا ہوں، حضور صاحب کا ایک اقتباس ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، سو امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے۔ یہ اتنی حضور صاحب نے کیسی بات کی؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو الہاموں کی نہیں ضرورت ہوتی، علم کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو زمانہ ہے اس کو چاہیے کہ اسلام کی طرف سے عاصم کے غلاموں میں سے کوئی ایسا انسان غلام آ گیا ہے جس کو کامل علم اور کامل معرفت خدا دے، علم کی دنیا میں وہ اپنا اسلام کا اور عاصم کے دین کا جھنڈا گاڑے۔ الہاموں کا جھنڈا یہ نہیں مانتے۔ میں اگر کہوں گا بھی الہام میرے اتنے ہے گئے، وہ کہیں گے ہم کیا کریں بھائی، یہ تیرے الہاموں ہمیں کیا پتہ ہے بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں علم کی بات کرو۔ اسی لیے حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ جو امام الزمان ہوتا ہے، مخالفوں اور امثالوں کے مقابل پر
اس قدر الہام کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی جس قدر اس کو علمی معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ مجھے دے رہا ہے اور میں چیلنج کر رہا ہوں. 20 سال ہو گیا جماعت احمدیہ کے آگے میں کھڑا ہوں. مرزا طاہر کو پتہ ہے ان باتوں کا، وہ چھپایا بیٹھا رہا ہے، تو اس کا قصور تھا، اس میں میرا قصور نہیں ہے. ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ میں مرزا طاہر کے آگے اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا، سب کچھ علم دیا، تو میں اس کی طرف گیا. ایک سوال ہے کہ میں میرے بھائی کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں دوں گا. اگر آج دے سکا تو آج دوں گا، نہیں تو انشاءاللہ کل پھر ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، طبابت کی روح سے بھی، حیات کی روح سے بھی، طبعی کی روح سے بھی، جغرافی کی روح سے بھی، اور کتب مسلمہ اسلام کی روح سے بھی، اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنا پر بھی. اور امام الزمان حامی بیضہ اسلام کہلاتا ہے، اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے باغبان ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا منہ بند کر دے. لیکن میں نے اب جواب دے دیا، مجھے پتہ ہے کہ نہیں پھر 1 مہینے بعد پھر سوال آ جانا بھی الہام کہاں ہے آپ کے. یہ نہیں سمجھ نہیں آنی. اچھا آگے پھر یہ ایک عورتوں کی طرف سے سوال ہے، کسی بچی کا سوال ہے. تو ہیرا ان کا نام ہے جی. وہ انگلش میں لکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ سینڈز اے مجدد ایوری سینچری، سو کین اللہ سینڈ 2 مجددین ان 1 century اینڈ ہیز دیٹ ایور ہیپنڈ. میں اردو میں اس کو بتا دیتا ہوں اپنے سامعین کے لیے. وہ لکھتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجدد ہر سینچری میں، ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے، تو کیا کبھی اللہ تعالیٰ نے 2 مجددین کسی ایک صدی میں بھیجے ہیں؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھا نا جواب. جی ہاں، تو اس چیز میں عرض میں کرتا ہوں کہ نارملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق تو صدی کے سر پہ ایک اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے. یہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ، یہ جو ہے اس کے مطابق ہر صدی کے سر پہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے، ہماری بچی نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے. کسی صدی میں اٹ از پاسبل کہ 2 بھی ہو سکتے ہیں. وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ آج کل تو میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. لیکن آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے یہ کیفیت نہیں تھی دنیا کی. لوگوں کو ہندوستان کو نہیں پتہ تھا، اپنے علاقوں کا نہیں پتہ تھا. تو اس صورتحال میں چونکہ عالم اسلام جو دین اسلام کافی پھیل گیا تھا، مسلمان کافی پھیل گئے تھے اس زمانے میں، اٹ از پاسبل، لگتا ہے مجھے کہ ایک وقت میں شاید 2 بھی کوئی ہندوستان میں اللہ نے ظاہر کر دیا، کوئی افریقہ میں آ گیا، کوئی اس قسم کے واقع ہوئے ہوں گے. اور اٹ از پاسبل، ممکن ہے یہ ہوئے ہوں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ میں جو خرابیاں اور بدعتیں پیدا ہو چکی ہیں کسی صدی میں، کسی علاقے میں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ نے وہاں پہ ایک بندہ کھڑا کر دیا، اور وہ جو علاقہ ہے دوسرے علاقوں سے کٹا ہوا ہے، وہاں پر بھی کچھ خرابیاں ہیں، اور وہاں پہ جو خرابیاں ہیں دوسری جگہ پر مثلا افریقہ میں ہیں، وہ ہندوستان کا جو مجدد ہے اس کی بس کی بات نہیں کہ وہاں پہ جا کے تبلیغ کر کے ان کو ٹھیک کرے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہوگا. کوئی اس قسم کے مجدد ملتے ہیں، ہماری جو تاریخ ہے جو جماعت احمدیہ نے اس میں ملتے ہیں کہ ایک وقت مثلا الغزالی اور حضرت سید عبد القادر جیلانی کے دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں کو مجدد تسلیم کیا گیا ہے عالم اسلام میں، وقت بھی ایک ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ بچی جو ہماری اس نے سوال کیا ہے ٹھیک ہے. ویسے تو عام طور پر 1 صدی کا ہی ہے ذکر ہے بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، لیکن حالات کی مناسبت سے ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ کھڑے کر دے اور وہ اپنا فرض منصفی کریں اور لوگوں کو ہدایت دیں. ہاں جی آگے سے یہ انہی کا دوسرا سوال ہے. وہ بھی انگلش میں لکھتی ہیں کہ یو آر اے ریلیجیس لیڈر، سو وائی ڈو یو نیڈ دا نالج آف سائنس اینڈ فلاسفی. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، میں کر دیتا ہوں. کہتی ہیں کہ یہی بچی جو ہیں وہ سوال کر رہی ہیں جنہوں نے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ ایک مذہبی لیڈر ہیں، رہنما ہیں، تو آپ کو سائنس اور فلاسفی کے علم کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری بیٹی نے بڑا اچھا اور ذہین سوال کیا ہے. میں اپنے بیٹے کو بتاتا ہوں کہ دیکھو جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، سب سے بڑا دنیا کا مذہبی لیڈر محمد عربی تھا. وہ امی تھے، اور اس امی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مذہب کا علم بھی دیا اور سائنس کا علم بھی دیا. آج جو سائنس تخلیق کر رہی ہے، بتا رہی ہے چیزیں، 1500 سال پہلے اس امی انسان نے اپنے منہ سے بتا دی. میں ایک مثال تمہیں دیتا ہوں.
آج سائنس اس مقام تک پہنچی ہے یا پہنچ چکی ہے یا پہنچنے والی ہے، بار میں بھی اسی سفر کا راہی ہوں. میں بھی کہہ رہا ہوں یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ چاروں لفظ، یہ ٹروتھ جو ہے اس کا پہلے 3 لفظ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس ٹروتھ کو. اچھا یہ ٹروتھ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بتا دیا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں، حجاب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور عبد الغفار کا یہ کہنا ایک برابر ہے. میں 1500 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام بھی ایک بات کر رہا ہے، وہ اللہ سے خبر پا کر کہ وہ خدا کیا ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. لیکن ہمارے پیارے آقا امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ فرما دیا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. یہ وہی بات ہے. تو بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، سچوں کی میں بات کر رہا ہوں، جو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، خدا جن کو کھڑا کرتا ہے، ان کو صرف مذہب کا علم نہیں، مذہب کی ایک علم کا حصہ ہے، ایک شریعت ہی ہے، شارعہ ہوتی ہے، اس پہ چلنا ہوتا ہے. اور وہ بھی ایک اس قسم کا مطلب کہ سائنس ہی سمجھ لو کہ وہ بھی ایک علم ہوتا ہے، آگاہی ہوتی ہے. تو یہ جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، خاص کر خدا تعالیٰ کے کھڑے کیے ہوئے نمائندے جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مذہب کے علاوہ سائنس کا بھی علم دیتا ہے، ہر قسم کا علم دیتا ہے. اور میرے پر جب سوال آ رہا ہے کہ میں سائنس اور کی کیوں باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2000 جو ہے نا 21ویں صدی، اس میں کسی ایسے ہی غلام کی ضرورت تھی دین اسلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے بندے کو چنا ہے. ویسے میں فلسفہ پڑھا نہیں ہوا ہوں، بیسیکلی سائنس بھی تھوڑی پڑھا ہوں میٹرک تک، لیکن اللہ نے میرا ذہن کھول دیا ہے. یہ جو سب نظریات ہیں جو میں کہتا ہوں لوگوں کو، اور بڑی کانفیڈنشلی میں کہتا ہوں، یہ سب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھائے گئے ہیں. ویسے بیسک سائنس میں پڑھی ہے لیکن پورا نہیں میں زیادہ جانتا، اور فلسفہ تو کچھ دیکھا ہی نہیں نا، میں جانتا ہی نہیں. تو دیکھو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے کہ ایسے بندہ چنا اور اس کو ایسا علم دیا. یاد رکھیں کہ دین اسلام کا غلبہ اور فتح وہ ہماری تبلیغوں کے نتیجے میں نہیں ہوگا. اب ہمارا سیف جو جہاد بھی سیف ہے وہ بھی ختم ہے، وہ زمانہ نہیں رہا. اب نظریاتی جنگ ہے دنیا میں. دین اسلام اب ایک نظریاتی جنگ لڑے گا باقی ادیان کے ساتھ. اس نظریاتی جنگ میں دین اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی محمد عربی وسلم کا غلام، کوئی محمدی مریم کا غلام وہ لے کر کھڑا ہوگا وہاں پہ. اور آج ضرورت اس بات کی ہے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے کہ ہم جا کے فردن تبلیغیں کرنے کی اب وہ زمانہ چلا گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یورپ اور ویسٹ کی دانشگاہیں فتح کریں، وہاں پہ دین اسلام کے جو نظریات سچے ہیں ان کو گاڑیں جا کے. جب وہ فتح ہو گیا تو سمجھو آپ کا دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام سب دنیا پہ غالب آ گیا. یہی ایک رستہ علم و معرفت کا ہے جس کے ذریعے اب اسلام دنیا پہ غالب آئے گا انشاءاللہ تعالی. جی حضور ایک اور سوال اوپر سے آیا ہے خواتین کے جلسہ گاہ کی طرف سے، نام نہیں لکھا، بہرحال انہوں نے سوال کیا ہے کہ 2003 میں سورج اور چاند کو گرہن لگا تھا 13 رمضان اور 28 رمضان کو. اس وقت وہ لکھتی ہیں اس وقت آپ کے علاوہ منیر احمد اعظم صاحب کا دعویٰ بھی موجود تھا. غالباً ان کا دعویٰ مارچ 2003 سے ہے. تو اس وقت وہ دعوے دار موجود تھے، 2 دعوے دار موجود تھے. تو اس سلسلے میں یہ سورج اور چاند گرہن کی پیشگوئی کس کے حق میں نشان آسمانی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے اگر تحقیق کی ہے اس کا دعویٰ مارچ 2003 سے ہے تو میرا دعویٰ بھی ہے. میرا دعویٰ تو بیسیکلی 1993 سے ہے، اپریل 1993 سے خلیفہ جو تھا اس کے آگے بڑھا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب یہ گرہن ہوا، مجھے نہیں پتہ منیر اعظم کا کہ اس کو پتہ تھا کہ نہیں کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. مجھے پتہ تھا، اس سے پہلے مجھے بتا دیا گیا تھا. تو اب یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ منیر اعظم سے کسی طریقے سے کہ آپ کو پتہ تھا اس بات کا، کیا اس نے کبھی اس کسوف و کسوف کو اپنے دعویٰ کی بنیاد بنایا، اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے. میں تو کر رہا ہوں، مجھے تو اس واقعے سے پہلے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم ہو گیا تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. اور میں نے 2004 میں 10 اپریل غالباً 2004 کو میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے، وہ خروج دجال اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہاں پہ میں نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہوا ہے. اب اس کی پوزیشن کا تو مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں. یہ چیزیں بس تحقیق طلب ہیں، آپ کریں تحقیق. وہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ تحقیق کریں، اس کے بعد پھر کچھ نتیجہ نکلے تو مجھے بھی بتائیں، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ابھی تک منیر اعظم صاحب نے کبھی اس کسوف و کسوف کو اپنے دعوے کے طور پر پیش کیا ہو.
یا اس کو بتایا ہو اس نے کہ مجھے پتہ تھا، لیکن باہر مجھے پتہ تھا، اس قصور سے پہلے خدا نے مجھے بتا دیا تھا اور باقاعدہ یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد میں نے 2004 میں اپنے آرٹیکل میں بھی ذکر کیا اس کا. تو یہ بات ہے. باقی تو حضور ایک آخری سوال. ہاں، ایک میں اور بات بتا دیتا ہوں، وہ بھی ہے کہ اس کسوف و کسوف کا سے پہلے اگر منیر اعظم کا دعویٰ تھا، اس کا بھی دعویٰ ہو گیا، میرا بھی ہو گیا. مطلب کہ یہ کسوف و کسوف کس کے حق میں جاتا ہے؟ تو میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. منیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد مسلم بہت سچے تھے. میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ اپنے دعوے میں غلطی پر تھے، بلکہ نہ صرف انہوں نے خود غلطی کھائی، پوری جماعت کو گمراہ کر دیا. یہاں پر بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا. میں نے اس کو کہا تھا، اس نے میرے سے مبالغہ کیا، میں نے ایکسیپٹ کیا اور ہم مبالغے میں انٹر ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے اس پہ اتمام حجت کی تھی. منیر اعظم صاحب، یہ جو آپ کا نقطہ نظر غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں مسلم بہت ثانی ہوں، پہلا بشیر الدین محمود تھا، وہ تو تھا ہی نہیں. آپ ثابت کریں، منہ مانگا انعام دوں گا. لیکن وہ مبالغوں کی طرف چلا گیا، اس نے ثابت نہیں کیا. بہرحال آج بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود احمد ثابت نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں. اگر وہ ثابت ہو جائے، مثلا کہتے ہیں یا کوئی ان کو بناتا ہے، تو دوسرے لفظوں میں یہ ثابت ہو جائے گا پھر جو لوگ بشیر الدین محمود کو مسلم بہت بنا رہے ہیں، ان ادر ورڈز وہ حضرت مرزا غلام کو اپنے دعوے میں جھٹلا رہے ہیں. یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا. اب جماعت احمدیہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے بشیر الدین محمود کو مسلم بہت رکھنا ہے، نہیں چھوڑنا، یا کہ مرزا غلام کو مسلم بہت ماننا، اس کو نہیں چھوڑنا. تو بہرحال یہ پھر انشاءاللہ وہ وقت فیصلہ کر دے گا.